ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وكان الله عليكم رقيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف بزرگی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تحمید و تقدیس اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. بعد وہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب ماہر طبیب خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مکمل آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا جن کے بعد پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو مکمل طور پہ رول ماڈل مانا جا سکے یا تسلیم کیا جا سکے. ہم خوش نصیب ہیں. ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رسول کی امت میں ہمیں پیدا کیا اسے پوری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے. حاضرین جمعہ، آج کے جمعے کے اندر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی حساس، گمبھیر، سینسیٹیو اور قابل غور موضوع ہے. اس لیے بھی زیادہ موضوع ہے، اہم ہے کہ آج ہم جس صدی میں سانس لے رہے ہیں وہ صدی اگر ہم خالص
اپنی گفتگو کی زبان میں اگر کہیں کہ یہ صدی ایسی صدی ہے جہاں پہ بچہ بالغ ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، یہ صدی وہ صدی ہے جہاں پر ہماری پرانے ذہن کے لوگوں کی فکر کا دائرہ جہاں سے ختم ہوتا تھا، آج کی نسل وہاں سے سوچنا شروع کرتی ہے۔ یہ صدی وہ صدی ہے جہاں ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایسے پراشوب مناظر، غیرت کو جھنجھوڑ دینے والے مناظر نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور ہم بحیثیت گارجین، بحیثیت باپ، سماج اور معاشرے کے مضبوط پوزیشن کے حامل شخصیت کے باوجود ہماری زبانیں خاموش رہتی ہیں، اس لیے کہ جہاں ایک طرف پورا ہمارا معاشرتی، سماجی، ملکی اور قومی نظام بدل رہا ہے، وہیں ہماری زندگی کی گتی، زندگی کی برق رفتاری اور ہماری مصروفیات ہمارے گارجین حضرات کو اس درجہ اپنے قید میں لیے ہوئی ہے کہ آدمی اس سے اوپر اٹھ کر کے سوچنے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن حکیم کی آیت علماء کی زبان سے، مواعظین کی زبان سے، خطبہ کی زبان سے، جنہیں ہم مولویوں میں چھوٹے اور بڑے کیٹیگری کے مولوی آپ گنتے ہیں، جبکہ مولوی میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، سبھی لوگوں کی زبان سے قرآن کی یہ مشہور ترین آیت آپ سنتے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیتیں آپ کے دلوں پہ کس درجہ اثر انداز ہو رہی ہیں، آپ اس کے معنوی گہرائی میں کتنا اتر پاتے ہیں، آپ کا پورا وجود کیسے لرزا اور ترسا ہوتا ہے، آپ واقعتاً ایک مومن کی حیثیت سے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کرتے ہیں، کیا آپ ایک زندہ دل قوم کی حیثیت سے قرآن کریم کے ان فلسفوں کے باضابطہ طور پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوالات اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گویا انسانی زندگی کی تشکیل کا جو عمل ہے، یعنی انسانی زندگی کی تشکیل کہاں سے ہوگی اور کس طریقے سے انسان معاشرتی سطح پر مضبوط ہوگا کریکٹر اور کردار کے حساب سے، اس کی شروعات قرآن بتا رہا ہے کہ ہم کو کرنا کہاں سے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ذہن میں ایک بڑا فلسفہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر اسلامی بن جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سوسائٹی خالص مذہبی آئینے میں اپنی زندگی گزارنے لگے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ معاشرہ تمہارا بد تہذیبی اور بد کرداری کے خال سے نکل کر ایک اچھی تہذیب و ثقافت میں سانس لینے لگے، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ زبان بعد میں کھولنا، کرٹیسائز بعد میں کرنا، تنقید بعد میں کرنا، گفتگو بعد میں کرنا، سب سے پہلے اگر تم اپنے آپ کو یہ چاہتے ہو کہ ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے ہمارا سماج، معاشرہ اور گاؤں بدلے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عملی اعتبار سے خود کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، قرآن حکیم نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، یہ اگر کہا جاتا تو شاید آدمی اس کو ایک نارمل انداز میں بات لیتا، لیکن قرآن حکیم نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، اس آگ سے نہیں جو آگ ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس آگ سے بچاؤ جو جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کا تصور کر لیں گے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جس طریقے سے آسمان دنیا کے مناظر دیکھے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، زمین پر گھومنے والے، اپنی زندگی کی سانسیں طے کرنے والے لوگ اگر دیکھ لیتے تو زندگی میں حسرات بھول جاتے، صرف روتے ہو، صرف ان کی آنکھیں روتی، ہنستے کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے پہلو کو پیش کرتے ہوئے کہ اصلاح کی کوشش کہاں سے کرنی ہے، سماج کیسے اچھا ہوگا، گھر کیسے اچھا ہوگا، ایک طرف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تو ساتھ میں ایک جہنم کا تصور بھی رکھا۔ گویا اگر تم خود کو ٹھیک نہیں کرتے ہو تو جہنم کے شعلے تمہارا انتظار کر، تمہیں ٹھیک اگر نہ کرنے کا، ٹھیک نہ کرنا تو چھوڑو، ٹھیک
مومن آدمی کسی غلط کام کو کرنے سے قبل، خود کو نہ ٹھیک کرنے کے تصور سے قبل اگر جہنم کا تصور کر لے تو شاید اس کی زندگی کے سارے فواحش و منکرات کے جو دروازے ہو سکتے ہیں، گناہ اور معصیت کے جو راستے ہو سکتے ہیں، اور جتنی غلط کاریوں کے وہ چور دروازے وہ سارے بند ہو جائیں گے اس تصور سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جہنم ہے وہ بڑا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْلِكُمْ، جب یہ سسٹم بن جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے وجود کو، اپنے احساس کو، اپنے تصور کو، اپنے خیالات کو، اپنے گمان کو پورے طور سے پاک صاف کر لیتے ہو، تب جا کر کے یہ جو باؤنڈری کھینچ کے رکھا تھا تمہارے اصلاح کی باؤنڈری، اب اس باؤنڈری کو کراس کر کے کہا جانا ہے وہ اہلی کو اپنے اہل و عیال کے بیچ میں بتاؤ کہ کس طریقے سے وہ نماز پڑھے، کیسے گفتگو کرے، کیسے کھانا کھائے، کیسے بات کرے، کیسے لوگوں سے کلام کرے، اگر کوئی آدمی غصہ بھی ہو جاتا ہے تو نرمی کا برتاؤ اس کے ساتھ کیسے کرے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یزور الانصار یسلم علی صبیانہم ویمسح علی رؤوسہم۔ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے کان یزور الانصار یسلم علی صبیانہم، اللہ کے رسول مدینے کے چھوٹے چھوٹے انصار کے بچوں پہ جب نظر پڑتی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام کرتے۔ تربیت کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے۔ ظاہر ہے جب بچے کو سلام کیجیے گا تو کیا اگلی مرتبہ وہ آپ کو دیکھ کر کے منہ چھپائے گا؟ نہیں، وہ پڑھ کر کے خود سلام کرے گا۔ تربیت کا انداز اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضابطہ تھا کہ جب بچوں کو سلام کرتے تو صرف زبان سے سلام نہیں کرتے بلکہ عمل سے بھی شفقت کا مظاہرہ فرماتے۔ وہ کیسے؟ وَيَمْسَحُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو بلا کر کے پاس میں اور تھوڑا خود سے قریب کرتے اور ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے۔ جب ایک آدمی بچوں کو قریب کرتا ہے، جب ایک آدمی بچوں کو سلام پیش کرتا ہے، جب ایک آدمی بچوں سے اچھی گفتگو کرتا ہے، جب ایک آدمی بچوں پہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ بچہ بچہ نہیں ہوتا ہے بلکہ قوم کا وہ مستقبل ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، جو اس خیال سے اس بچے کا احترام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں اس آدمی کو کہ یہ بچہ جیسا ہم بنائیں گے کل کا معاشرہ ہمارا ویسے ہی ہوگا۔ قرآن حکیم کے اندر ابھی جو خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی وہ سورہ نساء آیت نمبر 1 کی مشہور ترین آیت ہے جو نکاح کے موقع پر لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے جب آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو، ایسا نہیں کہا کہ اے کافروں ڈرو، اے مسلمانوں ڈرو، اے انصار کے لوگوں ڈرو، اے مہاجر کے لوگوں ڈرو، اے آل رسول کی اولاد ڈرو۔ یہ نہیں کہا کہ اہل مکہ ڈرو، اہل عرب ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا۔ قرآن کا انداز بیان ہے، اجاز بیان ہے، اس لیے قرآن حکیم پوری کائنات کے اندر واحد ایسی کتاب ہے جسے پوری زندگی میں کوئی بھی قوم اپنا رول ماڈل بنا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اللہ نے فرمایا اے لوگوں ربکم الذی خلقکم من نفس، ڈرو اس رب العزت سے، اس کائنات کے اس خلقت کرنے والی شخصیت سے جنہوں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے اس پوری کائنات کا وجود عمل لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتقوا اللہ، گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کا وجود کہاں سے ہوا۔ ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ انسان آیا کہاں سے، کس طریقے سے، وہ پورا مرحلہ مختلف طریقے سے قرآن میں مختلف مقامات پر چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کی تخلیق کی بنیاد کی جو بات ہے، جو فلسفہ ہے، اس کو ذکر کیا، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں چاہے تمہاری زندگی کی رفتار جتنی زیادہ تیز ہو جائے، تم اس ذہن سے اس بات کو قطعی طور پہ الگ مت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں ڈرتے رہنا۔ یہ ڈرتے رہنے کا جو تصور ہے، یہ انسان کو جلوت تو چھوڑ دیجئے، بھیڑ بھاڑ تو چھوڑ دیجئے، خلوت میں جب اکیلے میں انسان ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ خود کو یہ محسوس کرتا ہے
کہ کہیں میری ذات سے اگر غلطی ہو جائے گی تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. یہ تصور ہی ایسا تصور ہے جو انسان کو اکیلے میں کیا زندگی کے کسی بھی خطے میں اس کو غلط کام کرنے سے روک سکتا ہے. آج کے اس یہ جو تمہیدی باتیں بتائی گئی وہ اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کے لیے فرصت ہے، بزنس کے لیے فرصت ہے، تجارت کے لیے فرصت ہے، مکان کے لیے نقشہ ہے، گھر کے مینو کے لیے نقشہ ہے، معلوم ہے کہ کل کیا پکنا ہے، پرسوں کیا پکنا ہے، ترسوں کیا پکنا ہے. یہ ساری چیزوں کی جو پہلے سے منصوبہ بندی ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اگر کوئی نقشہ نہیں ہے تو اس بات کا نقشہ نہیں ہے، اس چیز کا نقشہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہمیں اپنے بچوں کو کس عمر میں کیا کرنا ہے، بچوں کے سامنے کون سا عمل اختیار کرنا ہے، بچوں کے سامنے کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات نہیں کہنی. آج جانتے ہیں کسی آدمی نے طنز و مزاح کے ایک لٹریچر کے بہت بڑے آدمی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی. بظاہر اس جملے کو پڑھ کر کے تو مجھے ہنسی آ گئی، لیکن اس کے اندر سماج کا ایک درد چھپا ہوا تھا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لکھا انہوں نے کہ جب دو لوگ آپس میں بیٹھے ہو اور تکلفات کی دیوار حائل ہو اور دونوں خاموش ہو، بولنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہو، تو سمجھ جائیے کہ دونوں باپ بیٹا بیٹھا ہو. پھر سے دبلا ذرا تھا. جب دو آدمی آپس میں بیٹھے ہو، تکلفات کی دیوار حائل ہو، بولنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہو اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے خاموش ہو، تو سمجھیے وہ دونوں باپ بیٹے بیٹھے. آپ سوچئے کہ بچہ باہر جانے کے لیے آپ کو شکایت ہے کہ بچہ ہمارا باہر ہی رہتا ہے، گھر میں نہیں آتا. ہر آدمی سے وہ بات کر سکتا ہے، باہر میں نکلنے کے بعد بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، سماج کے مکھیا کے سامنے سینہ تان کے بات کر سکتا ہے، لیکن باپ کے سامنے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی. کیوں؟ آپ نے روب غیر ضروری انا کی دیواریں اتنی اٹھا دی ہے کہ اس وہ بچہ آپ کو اپنا باپ صرف سمجھتا ہے روب کے لیے، لیکن اپنا ساتھی نہیں سمجھتا ہے، دوست نہیں سمجھتا ہے، حبیب نہیں سمجھتا ہے، رفیق نہیں سمجھتا ہے، رازدار نہیں سمجھتا ہے. بس سمجھتا ہے کہ میرا باپ ہے، یعنی ایک ایسی باڈی جس سے ڈرا جائے، جس سے روب کھایا جائے، جس کے ڈر سے سیڑھی کے نیچے گھس کر کے سگریٹ پیا جائے، جس کے ڈر سے ادھر ادھر دائیں بائیں ہو لیا جائے. بس اتنی چیز سمجھتا ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 4 سے لے کے 5 تک قرآن حکیم یوں بولتا ہے اپنی زبان میں: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. آج کا بچہ خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، ماں باپ کا نمبر تو بہت بعد میں. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کیا؟ 11 کوکبا والشمس والقمر، کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر. ابو سے جا کے بیان کیا. قرآن کا دیکھیں انداز دیکھیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میرے ابو. نام بھی نہیں لیا، ابو. گویا نام لینے یا پھر دوسرا اس طرح کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس کے بالمقابل ابو سب سے پیارا لفظ ہے. شاید جتنے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں پاپا، ڈیڈی وغیرہ وغیرہ، آج کل تو لوگ فیشن میں بولتے ہیں. پاپا بولیں گے، ڈیڈی بولیں گے تو لوگ سمجھیں کہ واقعات یہ اپ ٹو ڈیٹ آدمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی. ارے اپنی تہذیب سے اوپر اٹھ کر کے قومیں تباہی کے راستے پہ جاتی ہے، اعلیٰ نہیں ہوتی ہے. یہ دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا، جب بیٹا باپ سے ابو کہہ کے مخاطب کرتا ہے تو باپ کا بھی انداز دیکھیں کیا بولتے ہیں. قال یا بنی لا تقصص، اے میرے بیٹے. اے یوسف نہیں کہا، اے لڈو نہیں کہا، یا اور بھی جو دوسرے نام ہوتے ہیں وہ نہیں کہا. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اے لڑکا ادھر، اے مجاہد ادھر. حضرت یعقوب، ارے قرآن پڑھو. یہ قرآن صرف ہم لوگوں نے وقتاً صرف تبرکاً پڑھنے کا جو ذریعہ بنا لیا ہے نا،
یہ پوری زندگی کا نقشہ اور پوری زندگی کا نظام اس کے اندر پوشیدہ ہے. انداز گفتگو دیکھو، پیغمبر باپ بیٹے سے محو گفتگو ہو، اس سے پیارا، نرالا اور بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے یا بنی لا تقصص. بیٹے اور بھی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی تو کہا یا بنی لا تقصص علی رؤیتک علی اخوتک. میرے بیٹے یہ جو خواب ہے تم اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا. اولاد یوسف بھی تھے اور اولاد دوسرے بھائی بھی یوسف کے تھے، لیکن باپ یوسف سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹے اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے دماغ میں کھوپڑی میں طرح طرح کی بات ڈالنا شروع کر دے گا، یہ تمہارے خلاف سازش کرے گا. یہاں پہ ایک سائیکولوجی بتاتا ہوں میں آپ کو. زندگی کے ہر فلسفے کو سمجھنے کی فرصت ہے، ہر سائیکولوجی کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بچوں کی نقل و عمل میں آپ یہ نہیں تلاش سکتے ہیں کہ میرا بچہ آنے والے وقت میں کیا کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے پاسبل ہے اور کیا امپاسبل ہے. آپ پڑھیے، ریڈیے، دیکھیے. زندگی کے دو فلسفے کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کے فلسفے کو سمجھیں. گویا جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم یہ بات اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھاگ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کیا کوالٹی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا صفات ہے. انہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں میرے اس مشن کو، توحید کے اس نظام کو، اور جس چیز کی قیادت اور جن چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے میرے سر پہ رکھی ہے، اس کو بحسن و خوبی اگر ان بیٹوں میں سے کوئی لے کے آگے بڑھ سکتا ہے تو وہ یوسف بڑھ سکتا ہے. اچھے صفات وہ پاتے تھے. اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے الگ ہو گئے، کافی دنوں تک 40 سال تک آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے، بڑی باریک بات کہنے جا رہا ہوں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بیٹے کی یاد میں روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. لوگوں نے لکھا کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ باپ صرف اپنے بیٹے کے غم میں 40 سال تک رویا تو یہ پیغمبرانہ ظرف پہ حرف آتا ہے کہ اتنے بیٹے تھے، ایک بیٹے کے لیے 40 سال تک رویا جائے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس لیے روتے تھے کہ اگر میرا وہ بیٹا یوسف نہیں ملا تو میری اس ذمہ داری کو اور اس قیادت کو اور اس پیغمبرانہ مشن کو آگے لے جانے والے کی خصوصیت میرے دوسرے بیٹے میں موجود نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ نسل در نسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس توحید کا نظام، شرک سے بغاوت کا نظام پوری نسل انسانی تک چلتی رہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم میں ہوتے تھے کہ اگر یوسف اگر نہ مل سکا، یوسف اگر نہیں آیا، میں نے اس کے اندر جو خصوصیات دیکھی ہیں، جو صفات ہم نے دیکھے ہیں، اگر یوسف نہیں آیا تو میرے اس مشن کو آگے لے کے جائے گا کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس مشن سے زیادہ ہمدردی تھی. بالمقابل صرف بحیثیت باپ کے نہیں روتے تھے، بلکہ ایک اعلیٰ کردار کے حامل انسان اور اس کی شخصیت کی جھلک اور اس کے آثار حضرت یوسف علیہ السلام میں یعقوب کو نظر آئے. اس لیے یعقوب علیہ السلام. صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے گھریلو نظام کے اندر آپ دیکھیں، باپ سمجھتا ہے کہ اب جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو سارا کام کاج اس کی ماں سنبھالے گی. باپ کو فرصت نہیں ہے، شام میں آتا ہے موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں، اور بھی دوسری ضروریات سے فرصت نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ دھیرے دھیرے اپنے ہی گھر کے اندر بیگانہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی خاتون کا میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا. اس خاتون نے کہا اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے، دیکھ لے میری بات اگر تو نہیں مانے گا میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. کیا بولا؟ میری بات اگر نہیں مانے گا تو میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. تو بچہ بھی سمجھدار تھا 21ویں صدی کا. اس نے کہا کہ امی آپ نے کون سا اپنا دودھ پلایا کہ دودھ بخش دیں، سارا تو اپنے ڈبہ کا پلایا مجھے. بیچاری خاموش ہو. اس لیے آپ دیکھیے کہ میں یہ کہتا ہوں ایک بار کہ آدمی اپنے گھر کی حفاظت، گاڑی کی حفاظت، سونے کی حفاظت، چاندی کی حفاظت، اس کے لیے الگ الگ خانہ بنا کے رکھا ہے، الگ الگ طریقے سے لوگ رکھتے ہیں اس کی حفاظت میں. گاڑی میں تھوڑی سی خراش آ جائے زبان گندی ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کے کردار میں خراش آ جائے اس کی فکر نہیں ہے. ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں، چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں ہمارے، اس میں ابھی میں نے
خطبہ مسنونہ کے ابتدائی کلمات میں قرآن حکیم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے پڑھی کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. محدثین نے اس کی پوری تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کا معاشرہ، اس کا سماج، اس کا قبیلہ اس کو جیسا چاہتا ہے، مجوسی، یہودی، نصارہ جیسا چاہے بنانا. گویا یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے اچھے ہونے اور برے ہونے کا پورا جو انحصار ہے یا پورا جو دار و مدار ہے وہ اس پہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس میاں بیوی کے بیچ کیسا ماحول کریٹ کرتے ہیں، اسی حساب سے بچہ آپ کا پروگریس کرتا ہے. میں بہت سارے واقعات ہیں جو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 4-5 سال 5-6 مہینہ کا ہوا بچہ، اس کی آنکھیں اگر دیکھ کر کے یہ طے کر لیتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اسی وقت سے ماں اور باپ کو یہ چاہیے کہ وہ پورے طور پہ سترک ہو جائے. اس لیے کہ جو بچہ ابھی بولنے سے قاصر ہے، اپنے جذبات کو الفاظ دینے سے قاصر ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ سارے مناظر کو CCTV کیمرے کی طرح اپنی آنکھوں میں قید کر لیتا ہے. اور بعد میں جب اس کا شعور پختہ ہوتا ہے، وہ سارے مناظر، سارے ریل اس کو ریپلائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کردار پر وہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہم اپنی خلوت میں بیٹھے رہتے ہیں، بچہ ہمارا 1 سال 1.5 سال کا 2 سال کا ہے، میاں بیوی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ضرور کیجئے، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ کے پاس ہر نظام ہے، ہر طرح کا اصول ضابطہ ہے، لیکن ہمارا بچہ کیسے آگے بڑھے گا؟ جو بچہ ہماری پیڑھی کا نام روشن کرے گا، جس بچے پر یہ انحصار ہے کہ ہماری قوم کا مستقبل کیسا ہوگا، یہ بچے طے کریں گے. جس بچے پہ یہ انحصار ہے کہ ہماری فیملی کی جو عزت اور شرافت ہے یہ اس کی نمائندگی کرے گا، تو اس بچے کے لیے ہمارے پاس کیا لاہ عمل ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا. سب سے پہلے اگر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ماں کی ذمہ داری اور باپ کی ذمہ داری، تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. باپ کو ظاہر ہے قرآن حکیم کی زبان میں الرجال قوامون علی النساء. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ ڈھانچے پہ پیدا کیا ہے. عربی زبان جاننے والے لوگ جانتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسن، جیسے بولتے ہیں اللہ اکبر، اکبر ہی کے وزن پہ یہ اثر ہے، یعنی اتنے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے کہ اس سے اچھے ڈھانچے پہ میں نے دوسری مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا. تو اتنی عظیم ترین مخلوق کیا یوں ہی ہے کہ بس پیدا ہو جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ جیسے چاہے اپنا ٹہلتی رہے پھرتی رہے؟ باپ کی یہ ذمہ داری ہے. جب آپ کو قوام بنایا، نگراں بنایا، دیکھ ریکھ کرنے والا، آپ زندگی میں مصروف رہیے، ہر چیز ضرورت ہے زندگی کی، لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، سماج کہاں جا رہا ہے. اگر آس پاس ماحول خراب ہے تو اس گندگی سے بچے کو بچا کر رکھیے. اگر بچے کو آپ نے اچھا لباس پہنا دیا ہے، وہ بچہ اگر لڑک کر کے آنگن میں چلا جاتا ہے، خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑا گندا ہو جائے گا. ماں اور باپ دونوں کی نظر پڑ رہی ہے، دونوں بیک وقت دوڑ پڑتے ہیں کہ بچے کو گود میں اٹھا لے، اس لیے کہ کپڑا گندا ہو جائے گا تو پھر دھلنے کی ضرورت پڑے گی یا دوسرا کپڑا بدلنا پڑے گا. لیکن دل گندا ہو رہا ہے، ذہن گندا ہو رہا ہے، کردار گندا ہو رہا ہے، اخلاق گندا ہو رہا ہے، آنکھیں گندی ہو رہی ہیں، دل گندا ہو رہا ہے، مستقبل خراب ہو رہا ہے، جہنم کے راستے بن رہے ہیں. اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. بچہ صرف بچہ کو بچہ برائے بچہ نہ سمجھا جائے، اولاد برائے اولاد نہ سمجھا جائے. اذا مات الانسان انقطع عمله، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن جو چند چیزیں بچ جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر نیک صالح اولاد آپ نے چھوڑا ہے، اچھی اولاد اگر آپ نے چھوڑی ہے، جو بچہ اپنی زبان سے اچھی بات بولتا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا کریکٹر اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا ذہن اچھا ہے، اگر وہ ساری چیزیں اس کی اچھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد بھی آپ کے عمل میں باعث اجر بن سکتا ہے. آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی نیکیاں آپ کے عمل میں کنورٹ ہو جائے، آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، لیکن ان بچوں کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم میں پہنچنے کی سعادت نصیب فرماتا ہے. اتنی آسان بات نہیں. آج بچے ہمارے گھروں کے اندر بالکل اجنبی سے بن گئے. ان کو ماں سے باپ سے ڈر ہے، خوف ہے، خدشہ ہے. اس لیے لوگوں نے اصول اور ضابطہ بنا، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں آتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آج مائیں سمجھتی ہے کہ بس
ہندوستان یا دنیا کے دوسرے ممالک کے جو بڑے بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں سبھی امیرزادے کے بچے ہوتے ہیں. آپ کے بچے پیسوں سے زیادہ آپ کی محبت، آپ کے خلوص اور آپ کی اپنائیت کے بھوکے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بیگانہ کر دیا؟ دھیرے دھیرے جانتے ہیں جب بچوں کو اپنے گھر کے اندر دوست نہیں ملتا ہے تب وہ بچے باہر میں جا کے اپنا دوست تلاش کرتے ہیں. اور جب باہر میں دوست تلاش کریں گے، جو دوست اس کے الگ سماج سے آتے ہیں، الگ معاشرے سے آتے ہیں، ایک دم ذہن و فکر جن کا گندا ہوتا ہے، ان بچوں سے دوستی ہوگی تو کیا سمجھتے ہیں آپ کا بچہ وقت کا زاہد ہوگا، عابد ہوگا؟ بالکل. آپ جب مصلی بچھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بچے آپ کے حکم سے زیادہ آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے. آپ نے حکم دینا سیکھا ہے. جب کوئی آدمی اپنے بچے کی شکایت کرتا ہے آپ بڑے فخر سے سینہ تان کے کہتے ہو کیا بجائے میرے بچے کی کیے میں یہ کچھ کر دے. میں اگر آنکھ دکھاتا ہوں تو وہ سمجھ جاتا ہے. ارے آنکھ دکھا کے سہمانے کے لیے وہ نہیں ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے. وہ پیار کی زبان سمجھتا ہے. اگر وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، آپ کی ڈانٹ سے اگر خاموش بھی ہے، آنے والے وقت میں جب وہ بڑا ہوگا اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اس کے بازو بڑے ہوں گے، جب اس کے جسم کے اندر توانائی آئے گی. یاد رکھ لیجئے کہ جو بچہ آپ کے خوف اور آپ کے ڈر سے بڑا ہوا ہے جوان ہو کر کے کبھی بھی عزت نہیں کر سکتا. کوئی آدمی ببول کا پیڑ لگائے اور سوچے کہ آم کا پھل ہم توڑ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ بچے کے کیا حقوق ہے اور باپ کے کیا حقوق ہے، لیکن سب سے پہلے باپ ہوئے ہیں تب جا کر کے آپ کو بیٹا بننے کا آپ کا بیٹا ہوگا. تو باپ کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ سمجھ لیجیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ مان لیا کہ بچے کو کھا رہے ہیں. مجھے یاد آتا ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، 6-7 سال میری عمر تھی، تو میں چونکہ جس سماج سے آتا تھا وہ سماج کے بہت اچھا یا آئیڈیل سماج نہیں تھا. ایک مرتبہ میں کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا اور کھانے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، تو آپ کو سلیقہ اگر نہیں سکھایا جائے تو چپڑ چپڑ کر کھاتے ہیں، ایسے منہ چلاتے جیسے لگتا ہے عجیب طرح سے منہ سے آواز آ رہی. میرے ماموں الحمدللہ ہندوستان کے بہت بڑے عہدے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت پہ رکھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے مجھ سے کہا ارے کیا تم کتا کی طرح چپڑ چپڑ کرتے. 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بیچ میں انہوں نے جو کہا، اللہ گواہ ہے کہ اس بیچ میں جو انہوں نے میری تربیت فرمائی وہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے. اور الحمدللہ میری بجاپتہ میری اولاد ابھی 12, 13, 14, 15 سال کی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں اولاد ہونے سے پہلی میں اولاد ماں باپ کی ذمہ داری نبھا رہا تھا. اور میرے پیچھے تقریباً 11 بھائی بہن ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک بھی بھائی بہن میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ سماج کا کوئی آدمی اس پر انگلی اٹھا سکتا ہے. گویا میں نے 11 بھائی بہنوں کو جوان ہوتے ہوئے اور اس کی تربیت کا پورا فارمولہ اور پورے عملی طور پر میں نے نبھا کر کے دکھایا ہے، اور یہ محسوس کیا ہے کہ بچے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں. 4-5 بچے اگر ہوں سب کامیاب ہو جائے کوئی ضروری نہیں. ایک آدھ بچہ تو خراب ہو ہی جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم آپ دیکھنے کو ملے گا آپ کو کہ پوری فیملی میں 12 کے 12 بچے ٹھیک ہوں. یہ میں بات اس لیے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی ابتدائی مرحلے سے اس بات کا خیال رکھا کہ اپنے بھائی بہنوں کو حکم کم دو اور عمل زیادہ کر کے دکھاؤ. اگر آپ اپنے عمل سے اسٹرانگ ہوں گے تو یقیناً آپ کے بچے اچھے ہوں گے. آپ اپنے بچے کو قریب کیجیے، پیار دیجیے، محبت دیجیے. آج حال یہ ہے کہ مائیں دودھ پلاتی ہیں، دودھ پلا رہی ہے، موبائل دیکھ رہی ہے، گانا دیکھ رہی ہے، گانا سن رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، دودھ بچہ پی رہا ہے. ارے دودھ ایک عبادت کا عمل ہے، ایک تربیت کا عمل ہے. دودھ کے ذریعے صرف بچے کے حلق میں غذا نہیں اتارتے ہیں آپ، بلکہ اس دودھ کا ایک ایک قطرہ بچوں کے جسم میں جب پھیلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی نیکی، آپ کی اچھائی، آپ کی صفائی، آپ کی صالحیت، ساری چیزیں آپ کو منتقل کرتی ہیں. اس لیے بڑے لوگوں کی ماؤں نے کہا، لکھا ہے اور لوگوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ بڑے لوگوں کی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو بعد مائیں بسم اللہ پڑھ کر کے اور اپنے بچے دودھ پلا رہے ہیں اور اپنی زبان سے اچھے اچھے کلمات، دعا اور اذکار کے کلمات کہتے ہیں. بعض بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے اندر کچھ یہ ہو، لیکن خیر تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی بیان کروں گا کہ ٹیپو سلطان کی ماں کے بارے میں غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ جب انہوں نے شیر کا جبڑا پھاڑ دیا اور جب ان کی ماں سے کسی نے آ کے کہا کہ تمہارے بیٹے نے شیر کا جبڑا پھاڑ دیا، کوئی معمولی بات نہیں، انسان اور منہ میں ہاتھ ڈالے اور پھاڑ کے رکھ دے. ان کی ماں نے کیا کہا تھا؟ اللہ ہاتھ اٹھا کر کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کہتی ہے اللہ میری ریاستیں کام آ گئی. میں نے اپنے بچے کو بچپن میں جو ہمیشہ باوضو ہو کر کے دودھ پلایا تھا، اللہ تو نے میری اس عبادت اور ریاضت کا ثمرہ یہ دے دیا کہ میرے بچے کے بازو میں وہ قوت پیدا ہو گئی کہ اس نے شیر کے جبڑے کو توڑا. انسانی زندگی میں آپ بچے کو جب بھی دیکھیے، آپ وہ پورا مرحلہ جو
چاہیے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ کی جنت ہے، آپ کی جہنم ہے۔ بچوں کو اگر آپ اچھا کرتے ہیں، بچوں کو اچھا بناتے ہیں، تو صرف اپنی ذات پہ نہیں، اپنی فیملی پہ نہیں، بلکہ اپنی قوم پہ بھی بہت بڑا احسان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بڑا بڑا خاکہ، بڑا تصور لے کے مت جیو، اور بڑے بڑے عزائم اور بڑے خواب کو شرمندہ تعبیر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لو، اپنے ایک دو بچے کو اچھا کر لو، بڑا بنا لو، اس کی تربیت صحیح انداز میں کر لو، اسے ڈانٹو مت، پھٹکارو مت، محبت کی زبان سیکھو، نرمی کی زبان سیکھو، پیار کی زبان سیکھو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور ان کی سیرت میں جو روشن پہلو ہیں ان کو سمجھو، صحابیات کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، ان سارے لوگوں کی زندگی کو دیکھو گے تو شاید کچھ نہ کچھ ایسا نسخہ ضرور ملے گا جو آپ کی زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، کرب کے ساتھ کرنا پڑتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی عمر نہیں ہوئی اور ان بچوں کو جب گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھیے، سگریٹ پیتے ہوئے دیکھیے، جگہ جگہ لوگوں سے تخریبی کاموں میں ملوث دیکھیے تو عجیب و غریب احساس ہوتا ہے۔ کسی جگہ لکھا، مجھے یاد آتا ہے، شاید یہ واقعہ عین ممکن ہے کہ صحیح ہو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب سود کا نظام کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرا شوہر سود کا کاروبار کرتا ہے، اتنی زیادہ حساس خاتون تھی کہ انہوں نے جب علامہ اقبال پیدا ہوئے اپنا زیور جو حلال کی کمائی کا تھا، اپنا زیور بیچ کر کے اور اس کو کھانا، اس سے غذا کھانا شروع کیا تاکہ جسم کے اندر جو دودھ تیار ہوگا وہ حرام پیسے کا دودھ نہ تیار ہو بلکہ وہ حلال پیسے کا دودھ تیار ہو۔ اتنی حساس ہوتی تھی بڑے لوگوں کی مائیں، اور آج کی مائیں کچھ ان کو خبر نہیں کس حالت میں ہے، آس پاس کا ماحول کیا ہے، کس طریقے سے وہ بیٹھی ہے، نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، ہاں پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے۔ ارے نماز اور عبادت اور ریاضت اور بچوں کی تربیت کی کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کر کے اگر آپ سوچیں تو شاید آپ کی روح کانپ اٹھے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پھر دہرانا چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر یہ تصور، یہ خاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا اور ہم اپنے بچوں کو بچا لے گئے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے گئے، اسلامی تربیت کر لیے گئے، تو شاید ہم ایک کامیاب ماں باپ ہیں، ایک سماج کے ذمہ دار آدمی ہے۔ ورنہ پوری دنیا گھوم جائیے، پوری دنیا آپ کی نیتا گری پہ دھاک آپ کی جم جائے، پوری دنیا آپ کو قیادت تسلیم کر لے، پوری دنیا آپ کو بڑا تصور کر لے، پوری دنیا آپ کو مذہبی سمجھ لے، پوری دنیا آپ کو عبادت گزار سمجھ لے، زاہد وقت سمجھ لے، سب کچھ سمجھ لے، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکے گویا آپ ناکام انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم تمام باتوں کو، جتنی باتیں یہاں پہ کہیں گے ان تمام باتوں کو سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم